چاہیے ان قیمتی ایام کی قدر کرتے ہوئے، ان قیمتی ایام کو انمول جانتے ہوئے، غنیمت سمجھتے ہوئے ان ایام میں مخصوصہ میں قیمتی اعمال کریں، اللہ اعمال کو قبول بھی فرمائیں گے اور اجر میں بھی بڑھا دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں دنیا میں رہنے والوں، جس طرح دنیا میں مالدار کی ویلیو ہے، اللہ کے ہاں اعمال خیر کرنے والے کی ویلیو ہے، تقوی اختیار کرنے والے کی ویلیو ہے، اور اخلاص کے ساتھ زندگی بسر کرنے والوں کی ویلیو ہے۔ اس کا مقام شرف بہت زیادہ ہے۔ جس کے پاس اخلاص کی دولت، صبر کی دولت، توکل علی اللہ ہے، اس کا بہت اونچا مقام، شان، عزت ہے۔ ہاں سنیے، دنیا میں رہنے والا مالدار کو اہمیت دیتا ہے، لیکن میرے مالک اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ الصلاۃ خیر من النوم، اے سونے والے، تیرا سونا بہتر نہیں ہے، تیرا غفلت میں رہنا بہتر نہیں ہے، بلکہ تیری نماز تیری نیند سے بہتر ہے، تیری غفلت سے بہتر ہے، تیری سستی سے بہتر ہے۔ تو صبح کی نماز پڑھتا ہے، ابھی فرض نہیں پڑھے، تو نے سنتیں ادا کی ہیں۔ خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا میں جتنے مالدار ہیں وہ سارے ایک سائڈ پہ، دنیا میں جتنے بینک بیلنس ہیں وہ سارے ایک سائڈ پہ، صبح کی سنتیں ایک سائڈ پہ۔ یہ صبح کی سنتیں اتنی وسیع ہیں کہ مالداروں کے مقابلے میں خیر من الدنیا وما فیہا، رسول کائنات فرماتے ہیں دنیا وما فیہا، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے دو رکعتیں۔ اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، پڑھنے والا ہو انسان، یہ اجر اس کو ملتا ہے، پڑھنے والا۔ افضل الدعا، بہترین دعا جو دنوں میں کی جانی چاہیے وہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ اگر اللہ کہتا ہے کہ اپنے بیٹوں کو ذبح کرو، اپنے بیٹوں کو، اپنے درد فکر کو ذبح کرو، تو پھر کرنا پڑنا تھا۔ اللہ نے دمبے کی شکل میں قربانی دی ہے، اللہ نے تمہیں جانور دیے ہیں، بہیمۃ الانعام کی شکل میں عطا کیے ہیں۔ اے حضرت انسان، سنت کے مطابق ان کی عمروں کو دیکھتے ہوئے، ان کے قد کاٹ کو دیکھتے ہوئے ان کو ذبح کر۔ الحمدللہ، ہر وقت الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کر۔ کھائے بھی تو شکر ادا کر، گائے بھی تو شکر ادا کر، اٹھے تو شکر ادا کر، سوئے تو شکر ادا کر، تندرستی ملے تو الحمدللہ پڑھا کر۔ الحمدللہ پڑھنا تملا المیزان، یہ میزان میں جتنا تملا ما بین السماوات والارض، زمین آسمان کا جتنا خلا ہے، تیرے الحمدللہ زبان کی حرکت دینے سے اللہ زمین آسمان کے خلا کو بھر دیتا ہے۔ اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، اللہ ہر ایک کے نصیب میں الفاظ کا اعلان کرتے ہیں۔ بڑی دل کی چاہت ہے، تڑپ ہے، وہ دن جلدی آ جائیں کہ ہم سبھی ادھر جائیں اور مینا میں جائیں، عرفات میں جائیں اور حجر اسود کا بوسہ لیں، مطاف میں جا کر چکر لگائیں اور وہاں جا کر ان قدموں کی زیارت کریں، اور جن قدموں نے ایک جگہ پہ ٹک کر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اور دعائیں رب العالمین سے کی، جن کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ دنیا میں رہنے والوں، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، دعا بہترین ہے، بہترین دعا ہر خیر کے دروازے کو کھول دیتی ہے۔ رب کی رحمتوں سے، رب کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں جب بندہ دعا کرتا ہے۔ وہ اپنے لیے کرے، اپنے بھائی کے لیے کرے، اپنے والدین کے لیے کرے، اپنے عزیز رشتہ دار کے لیے کرے، کسی غریب مسکین بیوہ اور مقروض کے لیے کرے، دعا کرتا ہے۔ لیکن ان ساری دعاؤں میں ایک بہترین دعا ہے جو عرفہ والے دن کی جاتی ہے، جو ان دنوں کی 9 تاریخ کو کی جاتی ہے۔ عرفات کے میدان میں حاجی صدا لگاتے ہیں، وہ ذکر توحید کی صدا لگاتے ہیں، وہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ رسول کائنات نے فرمایا بندہ ادھر ہے، بازار جاتا ہے اپنی چیز لینے کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے، یا عادت کے طور پر بازار جاتا ہے، زبان سے اس کلمہ توحید کو پڑھ لیتا ہے، کتنے لاکھ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، کتنے لاکھ
مٹا دیے جاتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے والا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہے۔ یہ کون ہے؟ افضل ذکر، دنیا کے بہترین اذکار میں سے ایک بہترین ذکر ہے جس کو لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے، جو دلوں کو راحت پہنچانے والا ہے، جو قلب کو سکون دینے والا ہے، جو دماغ کو پریشانیوں سے بچانے والا ہے، گھبراہٹ سے انسان کو جان کو چھٹکارا دینے والا ہے، وہ لا الہ الا اللہ کا ورد ہے جو سیدنا یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر کیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازاروں میں اور شہروں اور گاؤں میں کیا۔ لا الہ الا اللہ کا وہ ورد تھا جو دل کو جان کو راحت پہنچانے والا۔ میرے رسول نے فرمایا جو 9 عرفات کو یہ پڑھ کر دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ پتہ چلا تحلیل لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتا، شرط یہ ہے کہ وہ عقیدہ کو عزت دینا ہو۔ بھائی پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا، من مات وہو یعلم، من مات وہو یعلم، جو مر گیا اس حال میں کہ وہ جانتا ہے کہ لا الہ الا اللہ لا فضل کرنا۔ رسول کے نام نے فرمایا اللہ کی جنت ہے داخلہ۔ جو مر گیا پڑھتے پڑھتے لکنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، جب بھی اپنے کسی قریب المرگ کے پاس جاؤ، جنازہ اٹھانے کے بعد نہیں بلکہ قریب المرگ ہو، پتہ ہے کہ اس نے دنیا چھوڑ جانا ہے، چھوڑ تو ہر ایک نے جانا ہے، اس کے پاس بیٹھ کر اونچی آواز سے پڑھا کرو لا الہ الا اللہ، شاید بھی اس کی آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو جائے۔ 99 ایک دم 100 رجسٹر ایک سائڈ میں ہیں، صرف لا الہ الا اللہ کی پرچی ایک سائڈ پہ ہے۔ یہ ایک سائڈ والی چھوٹی سی پرچی جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہے، یہ 9 ایک دم 100 کے مقابلے میں وزنی ہے، اس کا مقام اس کا شان بہت زیادہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ صدق کے دل سے پڑھا ہو، اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ابن عمر کہتے ہیں یخرجانی السوق، جب ہم بازاروں میں جاتے ایام العشر، ان قیمتی ایام میں نکلتے تو یکبران، ہر ایک کی آواز یہی ہوتی تھی، ہماری بھی یہی آواز ہونی چاہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہم رسمی طور پر عید والے دن چند منٹوں کے لیے پڑھ دیتے ہیں، نہیں، ان 10 دنوں میں یہ قیمتی ایام ہیں اشراء ذی الحجہ کے، ان 10 دنوں میں تکبیرات کا اہتمام کیجئے، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کا ترانہ لگائیے۔ دیکھنا اللہ کی نصرتیں، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں کیسے ہم پہ نازل ہوتی ہیں۔ فرائض نماز کا اہتمام ضرور کرنا، قرآن مجید کی تلاوت ضرور کرنا۔ ہاں اللہ نے توفیق دی ہے، توفیق مالک دیتا ہے، جس کو اللہ توفیق دے وہ جانور خریدنے کے لیے جائے، اس کو چاہیے کہ اس کے منہ کو دیکھے، کیونکہ رسول کائنات نے فرمایا جو دوتا جانور ذبح نہیں کرتا اس کی قربانی نہیں ہے، جو بیمار لاغر جانور کو ذبح کرتا ہے اس نے بھی سنت کو نہیں پایا ہے، جو کانے اور بھینگے جانور کو ذبح کرتا ہے اس نے سنت کو نہیں پایا ہے، اور اسی طرح جو مریض جانور اور بوڑھے جانور کو ذبح کرتا ہے اس نے بھی سنت کو نہیں پایا ہے۔ سنت کے مطابق اگر قربانیاں کرنا چاہتے ہو فصلی لربک وانحر، پہلے رب کی نماز پڑھ، وہ فجر ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ہے، عید کی نماز، جمعہ کی نماز ہے، پہلے نماز ہے، بعد میں قربانی ہے، اور صحیح العقیدہ بن جا، تیری قربانیاں، تیری عبادتیں، تیری ریاضتیں اللہ قبول فرمائیں گے۔ اگر تیرا عقیدہ درست نہیں ہے، مال تیرا ناجائز ہے، حرام کا ہے، حرام کے مال سے تو صدقہ خیرات کرتا ہے، وہ رہے گا اور بیکار چلا جاتا ہے۔ صدقہ خیرات کرنا ہے، قربانی کرنی ہے، وہ حلال مال کی کمائی سے کرنی ہے، اور اسی طرح اپنے عقائد کو درست ہو کر کرنا ہے۔ جس طرح جانور کو بے عیب دیکھتا ہے اسی طرح اپنے مال کو بھی بے عیب کر کے خرید، انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ تو قربانی کرے گا، للہیت کے ساتھ تو قربانی پیش کرے گا، اللہ تیری قربانی کو قبول فرما کر تیرے لیے ذریعے نجات بنا دے۔ میری مال کی عرض و سما سے دعا ہے، اے اللہ
ہم سب کو ان قیمتی ایام میں قیمتی اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر وہ عمل قیمتی ہے، چھوٹے سے چھوٹا ہے، جو بڑے سے بڑا ہے، جس کو اعمال صالحہ کہا جاتا ہے۔ وہ روزہ کی صورت میں، نماز کی صورت میں، صدقہ خیرات کی صورت میں، حج اور روزے کی صورت میں ہے، ذکر و اذکار کی صورت میں ہے، استغفار کی صورت میں ہے، توبہ کی صورت میں ہے۔ جو کر سکتے ہیں وہ کیجئے، اللہ قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ الحمدللہ۔